حضور سیدی شیخ الاسلام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی امام عالی مقام سے عقیدت و محبت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کے مابین پیار اتنا تھا کہ جب آپ نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے امام عالی مقام کو ڈھونڈتی تھیں اور ان کے چہرہ مبارک کو دیکھتی تھیں۔ تو وہ کیا شے تھی کہ جس نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو اپنے بھائی کی خاطر قربان کر دیتی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک ایسی عظیم ماں تھیں کہ جنہوں نے کربلا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کی خاطر اور اپنے عظیم بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنے بیٹے اون و محمد رضی اللہ عنہم کو بھی قربان کر دیا۔ میدان کربلا میں جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا بھائی ہر طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہے، تب آپ نے امام عالی مقام سے گزارش کی کہ میرے دونوں بچے اون و محمد حاضر ہیں، انہیں جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ اگر یہ آپ پر شہید ہو گئے، آپ پر قربان ہو گئے تو ان کی شہادت بروز قیامت ہماری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے مجھے سرخرو کرے گی۔ بہن کی یہ باتیں سن کر امام عالی مقام نے فرمایا کہ یہ چاند سے چہرے اس قابل تو نہیں کہ انہیں خون میں نہلا دیا جائے اور خاک میں ملا دیا جائے۔ تم بھائی کی خاطر ساری عمر قربانیاں دیتی آئی ہو، اب رحم کرو اور ایسی بات نہ کہو کہ جس سے میرے دل پر بوجھ ہو۔ امام عالی مقام کا یہ جواب سن کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پھر عرض کی کہ ساری عمر آپ نے میری بات نہیں ٹالی، آج اس پردیس میں مجھ بے بس اور بے کس کی بات کو کیوں ٹال رہے ہیں؟ یہ دونوں بچے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور اجازت کے منتظر ہیں۔ یہ سنتے ہی دونوں شہزادے سر جھکائے امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا آپ ہم سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں دے رہے؟ ہم نے اگر کوئی خطا کی ہے تو ہمیں معاف فرما دیں، ہم دشمنوں کو بہادری دکھانے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا تو امام عالی مقام کی ہچکی بن گئی اور فرمایا کہ زینب اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اجازت کا لفظ سنتے ہی دونوں شہزادے تیار ہو کر دشمنوں پر جھپٹے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ Now my sisters, if we look at ourselves, بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اپنی اولاد کو قربان کر دینا ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے بھائی کو فقط ایک بھائی کے طور پر نہیں دیکھتی تھیں، بلکہ آپ ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کرتی تھیں اور انہیں اپنا رہنما سمجھتی تھیں۔ یہ جذبہ فقط بھائی کی خاطر نہیں تھا، بلکہ اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کا یہ حوصلہ اور یہ ہمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اپنے بھائی امام عالی مقام سے والہانہ عقیدت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنے شہزادوں کو بطور ورکرز اور فالوورز میدان عمل میں اتارا اور دین کی راہ پر قربان کر دیا۔ یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا۔ ہم اگر اپنے احوال کا جائزہ لیں تو ہم رشتوں کو مختلف نظریے سے دیکھتے ہیں۔ کسی نے میرے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گی، ویسا ہی رویہ رکھوں گی۔ اور پھر ہم جتنا بھی اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے پیار کر لیں، اپنی اولاد کو تو قربان نہیں کرتے، بلکہ کوئی ہماری اولاد کو کچھ کہہ دے تو ان سے ساری زندگی کے لیے رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی دین کی خاطر قربانی دیکھیے کہ وہ جانتی تھیں کہ امام عالی مقام دین کی خاطر سوئے کربلا نکلے ہیں۔ ان کو بھی یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ میں اپنے شہزادوں کو اگر لے گئی تو ان کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن آپ نے اپنے بیٹوں کو بطور ورکرز اور فالوورز امام عالی مقام پر قربان کر دیا اور دین پر قربان کر دیا۔ یہی پیغام اور طرز زندگی منہاج القرآن کی بھی ہے کہ ہمارے لیے پھر دین کا رشتہ اور تحریکی رشتہ خونی رشتوں سے بڑھ کر ہے۔
یہ وہ جذبہ ایمانی تھا کہ جس نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو وہ مقام عطا کیا جو رہتی دنیا تک کسی اور کو نہ مل سکے گا۔